الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب ہے اور رجب کی آج 26 تاریخ ہے. یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ محترم مہینوں میں ایک مہینہ ہے، اور اس کے آتے ہی ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیا کرو کہ اللہ میری زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ اللہ میں رجب بھی خیریت سے گزار لوں، اس کے بعد شعبان بھی خیریت سے گزار لوں، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. رجب کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر جس کو معراج کہتے ہیں، یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں یا آپ کے جو معجزات ہیں، ان خصوصیات اور معجزات میں سے دو خصوصیات بڑی نمایاں ہیں اور بڑی واضح ہیں، بڑی خصوصیات میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک آپ پر نازل فرمایا، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. پچھلے انبیاء پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو اسلامی کتب تھی اس کا نزول فرمایا، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عطا فرمایا وہ مقام اور کسی کتاب کو نہ ملا. اور جس طرح اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور حفاظت ہمیں ہوتی نظر بھی آتی ہے، تو اس طرح کا وعدہ کسی اور کتاب کے لیے اللہ پاک نے نہیں فرمایا. دوسری جو خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ معراج کا سفر ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو یہ سفر نصیب ہوا اور نہ آپ کے بعد کسی کے مقدر میں یہ سفر لکھا ہے. یہ سفر صرف ایک ہی شخص کے لیے تھا، اور وہ شخصیت جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. ہم معراج کا یہ جو سفر ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے کیا ہے، جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا
تو بہت ساری چیزیں انسان کو اس میں حاصل ہوتی ہیں. ہم سب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم بھی سفر کرتے ہیں نا. سفر کے اندر چند چیزیں قابل ذکر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جی, نمبر 1, یہ سفر مجھے کس نے کروایا, میں نے یہ سفر کس کے کہنے پہ کیا. ہوتا ہے نا کہ مجھے آفس والوں نے بھیجا ہے, یا مجھے گھر والوں نے, میرے والد صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ, فلاں شہر میں چلے جاؤ. تو ہر سفر کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے, اس کو حرکت دینے والا ہوتا ہے کہ جی آپ جا کے یہ سفر کر لو. نمبر 2, سفر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سفر متحرک, یعنی جو سفر کرنے والا ہے. لازمی بات ہے سفر جب ہی ہوگا جب سفر کرنے والا ہوگا. سفر کے اندر ایک چیز کیا ہے کہ کسی نے بھیجا. دوسرے نمبر وہ انسان جس کو بھیجا گیا, یہ تو کمپلسری چیز ہے. نمبر 3, لوگ سوال کرتے ہیں جی سفر کس وقت میں آپ نے کیا, کس وقت میں سفر کیا. وہ سفر بھائی ہم نے صبح کے وقت میں سفر کا آغاز کیا, صبح کے وقت میں نے سفر کیا, شام کے وقت میں سفر کیا. اس سفر میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سفر کہاں سے شروع کیا اور سفر کہاں پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. جی کہاں سے شروع کیا تھا, جی کہاں گئے تھے, جی یہاں سے شروع کیا تھا اور یہاں گئے تھے. یہ چیزیں ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. پھر سفر کا مقصد, یہ سفر کیوں کیا گیا. جی آفس کا کام تھا, فلاں بندے سے ملنا تھا, فلاں کو چیز دینی تھی, فلاں سے چیز لینی تھی, یہ میرے سفر کا مقصد ہے. یہ سفر جب ہم کرتے ہیں نا, اس سفر میں یہ چیزیں تو ضروری طور پر ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا, اور اس کا جو تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا, اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. سفر کس نے کروایا, محرک کون تھا, سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ سفر کس نے کروایا, اس پاک ذات نے کروایا. یہ محرک. سفر کس کو کروایا گیا, متحرک بعبدہ, ہم نے اپنے بندے کو سفر کروایا. سفر کس وقت میں ہوا, لیلا, رات کے وقت میں یہ سفر ہوا. سفر کا مبدا, سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, من المسجد الحرام, مسجد حرام سے یہ سفر ہوا. سفر کی انتہا اور سفر کہاں جا کر آپ ٹھہرے, الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی پہ. اچھا, پھر سفر کیوں کیا گیا, سفر کا مقصد کیا تھا, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جمع کر دی. اب ہم سے یہ کو پوچھے کہ جی سفر معراج کیا ہے, یہ وہ سفر ہے کہ جو اللہ پاک نے کروایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا, رات کے وقت میں کرایا, آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا گیا. اور اس سفر کا مقصد کیا تھا, اس سفر کا مقصد اللہ نے اپنی نشانیاں دکھلانا تھی, اس لیے یہ سفر کروایا گیا. اب یہ جو سفر ہوا, اس سفر کا ایک اور اہم مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ غمگین تھے. اس کے بعد اگلے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. جو طائف کا سفر تھا, وہاں پر جو آپ پر مظالم ڈھائے گئے اور جو آپ کے ساتھ معاملات کیے گئے, وہ بھی سب واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے, بہت زیادہ غمگین. یہ جو جس سن میں 10 نبوی کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا, اور یہ 10 نبوی کے اندر ہی طائف کا سفر ہوا, اس سال کو کیا کہتے ہیں, عام الحزن, غم کا سال. غم کا سال, آپ بڑے غمگین تھے, اتنے معاملات ہو گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور آپ کے غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر کروایا. یہ جو سفر ہوا کیسے ہوا, مختصر سی کارگزاری رکھ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو ایک رات آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آپ جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے. تو اچانک جس کمرے میں آپ آرام فرما رہے تھے اس کمرے کی چھت پھٹی,
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ساتھ اور فرشتوں کو لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہتے تھے، وہی دے کر آتے تھے، لیکن وہ اس طریقے سے کبھی نہیں آئے کہ چھٹ پھٹے اور آپ آ جائیں. فرمایا کہ آج کیسے آنا ہوا اور یہ اس طریقے سے کیا معاملہ ہے؟ میں معاملہ ہی خاص ہے تو خاص طریقے سے آئے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے. کیا خصوصیت اور کیا وہ وقت ہوگا؟ فرمایا اچھا تو چلیں، پہلے آپ کو آپ کی جو چچا زاد بہن ام ہانی تھی، ان کے گھر سے آپ کو سفر کروائے گا مسجد حرام کا. اب مسجد حرام پہنچے، وہاں پر جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کا جو قلب اثر تھا اس کو نکالا، اس کو زمزم سے دھویا گیا اور آپ کے قلب کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرپور طور پر بھر دیا گیا. یہ آپ کی تیاری ہوئی. پھر آپ کے لیے جو ہے وہ سواری کا انتظام کیا گیا. لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے یہ سواری اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں اس سواری کی نگاہ پڑتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں ہوتا تھا، اتنی تیز تھی. سفید رنگ کا جس کو براق کہتے ہیں وہ سواری لائی گئی، جس پر مخمل کی چادر جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی. اور یہ جو براق تھا نا، علماء لکھتے ہیں یہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا، یہ اس کی قد و قامت ہے، یہ اس کی قد و قامت ہے. اور یہ ترتیب جو ہے وہ اس سواری پر آپ کو سفر کروایا گیا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور دوسرا سفر یہ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہے. یہ سفر دو حصوں میں تقسیم ہے. جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. کیا کہتے ہیں؟ اسراء. ٹھیک ہے. اور جو سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. عروج، بلندی، یہ سفر یہ معراج کہلاتا ہے. دو سفر، اسراء اور معراج. اب سفر پہلے سفر کا یعنی اسراء کا آغاز ہوا، وہ کہاں سے آغاز ہوا؟ آپ مسجد حرام سے آپ کو سفر کروایا گیا مسجد اقصی کا. یہ جو سفر کروایا گیا، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگوں کو دکھلایا گیا. آپ نے سفر کیا، آپ نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ ان کا حشر ہے. آپ تھوڑا آگے گئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ پانی کے اندر تیر رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں اور ان کے منہ میں پتھر کو لقمہ بنا کے ڈالا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے سود خور ہیں. تھوڑا آگے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے اوپر بڑا سا پتھر اور چٹان ڈالی جاتی ہے اور سر کچل دیا جاتا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سر دوبارہ ویسے ہو جاتا اور پھر پتھر ڈالا جاتا، چٹان ڈال پھر اس چٹان کی وجہ سے، پتھر کی وجہ سے سر کچل دیا جاتا. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ نماز میں سستی کرنے والے. نماز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں نماز چھوڑنا، یہ نماز میں سستی کرنے والوں کا حشر ہے. آپ تھوڑا آگے گئے، آپ نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی شرمگاہوں پر چچھڑے لٹکے ہیں، پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، اور زقوم کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں وہ کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے تھے. زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے. آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ہانڈی میں صاف ستھرا پاکیزہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہانڈی کے اندر سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے اور لوگ پاکیزہ کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ ان کی دماغ عقل ہی کام نہیں کر رہی، پاکیزہ کو چھوڑ کر یہ جو ہے گندا کھانا کھا رہے ہیں، سڑا ہوا. آپ نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، ان سے ضروریات پوری کرنے کا خواہش مند ہوتے ہیں، پاکیزہ کو چھوڑ کر ناپاک کی طرف جاتے تھے. تو آج ان کا یہ حشر ہے. ہاں وہ لوگ جو نیک تھے ان کی بھی زیارت ہوئی. دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ابھی دانہ ڈالتے ہیں اور دانہ ڈالا اور فوراً کھیتی نکلی اور کھیت کی اگ گئی،
فرمایا یہ کون لوگ ہیں کہ ابھی دانہ ڈالا نہیں کہ کھیتی نکلی اور کھیتی جو ہے نا وہ سبز ہو گئی، ان کی محنت کا پھل ان کو مل گیا. فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ جو تم دو گے، ہم دیتے نا غریب کو، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ پاک دیں گے کب دیں گے، اللہ فوراً فیصلے فرما دیتے ہیں، فوراً فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے سجا رکھا ہے کہ جیسے دو گے اللہ اس کے لیے اس سے بہتر کا اور اس سے اضافے کا انتظام فرما دیں گے. تو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، یہ سارے کے سارے احوال، یہ احوال آپ کو دکھلائے گا. پھر آپ کہاں پہنچے؟ مسجد، ہم سفر کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں پہنچے، مسجد اقصی پہنچے. جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے. وہاں اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، اب نماز پڑھنی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستہ مبارک سے پکڑا اور آپ کو جو ہے وہ امامت کے لیے آگے کر دیا، کیونکہ آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء. تو اللہ تبارک و تعالی نے عملی صورت جو ہے وہ سامنے جو ہے نا وہ لے آئے اللہ پاک کہ دیکھیں یہ آپ سب کے امام ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ نے جو ہے وہ نماز کی امامت فرمائی. اب جو سفر شروع ہوا ہے وہ سفر معراج کا سفر شروع ہوا ہے. یہ جو مسجد اقصی فلسطین میں جو مسجد ہے وہاں سے سفر شروع ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا. آپ آسمانوں پہ گئے، مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ کی ملاقات ہوئی ہر آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے ملاقات ہوتے ہوتے آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے. 7ویں آسمان پہ گئے نا، تو 7ویں آسمان پہ جیسے زمین پر بیت اللہ ہے نا، اس کی بالکل سیدھ پہ بیت المعمور ہے. یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتے اس کو طواف کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، اور آپ سے ملاقات کے بعد چند باتیں، چند پیغامات ہم تک جو ہے وہ آپ نے بھیجے. آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام عرض کر دیجیے گا. وعلیکہ وعلیہ الصلوۃ والسلام. کس نے سلام دیا؟ ابراہیم علیہ السلام. کون سے فلور پہ تھے؟ 7ویں فلور پہ تھے. بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آپ نے سلام جو ہے وہ جو ہے نا پیش کیا، اور پھر فرمایا کہ ایک پیغام میری طرف سے دے دیجیے گا اپنی امت کے لوگوں کو. وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو یہ بتائیے گا کہ جو جنت کی مٹی ہے نا، یہ بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے. زرخیز مطلب کیا ہے؟ جو ڈالو گے فوراً جو ہے نا یہاں اگے گا. اور یہاں کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، یہاں کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے. نمبر 2، تو اپنی امت کو یہ کہیے گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس جنت کی مٹی کے اندر کاشت کرو. اور اس میں کاشت کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ اپنی امت کو یہ فرمایا کریں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اپنی امت کو یہ فرمائیے کہ یہ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کون سا کلمہ ہے؟ تیسرا کلمہ. فرمایا کہ اپنی امت کو فرمایا کریں کہ کثرت سے یہ کلمات پڑھا کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں کھیتی کا، یعنی ان کے لیے جنت میں اللہ پاک درجات اور مقام کا انتظام فرمائیں گے. تو یہ جو کلمات تھے، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجیے گا. تو یہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، یہ پیغام ہم تک پہنچ گیا. بہرحال اس بیت المعمور کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے نا، اس کو سدرہ کہتے ہیں. منتہا انتہا، یہاں اینڈ. کیا مطلب ہے؟ اس سدرۃ المنتہا سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو احکامات آتے ہیں وہ یہاں سدرۃ المنتہا پہ آتے ہیں، یہاں سے فرشتے لے کر پھر زمین کی طرف آتے ہیں، اور یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں وہ وہاں رکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ اوپر جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. اس منتہا، انتہا، اینڈ، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سفر میں جو آپ کے چچا زاد بہن کے گھر میں چھت پھاڑ کر آیا تھا، اترا تھا، وہاں سے لے کر یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ تھا. وہ بتاتا گیا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ سفر، یہ اب جو میں نے جانا ہے
وہ اب جو آگے چلنا ہے وہ آپ نے جانا ہے، میں نے نہیں جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب بھی کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو رخصت ہوتے ہوئے، ہمارے یہاں تو اب یہ رواج ختم ہو گیا، گاؤں دیہاتوں میں یہ رواج آج بھی ہے کہ رخصت ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی تحفے جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو کہ ہمارے جو ہے نا وہ گاؤں کی سوغات ہے، آپ لے جائیں بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے۔ ایک تحفہ کیا عطا فرمایا؟ نماز۔ فجر کی نماز بھی دی تھی، فجر کی نماز بھی صرف 4 نمازیں نہیں دی تھی کہ جی فجر چھوڑ دیں یہ 4 لے جائیں، دی تو کتنی تھی؟ 50 نمازیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس موقع پر 50 نمازیں دی تھیں، لیکن تدریجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ درخواست کی کہ اس کو آپ کم فرمائیں، تو ترمذی شریف کی روایت ہے پھر 5 نمازیں ہوئی اور اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو ان 5 کو ادا کرے گا ہم 50 کا ثواب دیں گے۔ شکر کریں، صدقے جائیں اپنے نبی پر کہ جنہوں نے 50 سے 5 پر معاملہ دیا ہے۔ اگر 50 ہوتے تو ہمارے یہاں کیا نظام ہوتا؟ ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ امام صاحب بھی چند میں ہوتے، چند میں نہیں ہوتے۔ لہذا اس بات کی کوشش کریں، جو 5 ہوئی ہے نا کم سے کم یہ تو پڑھ لینا، اس 5 پر 50 کا ثواب ملے گا۔ ایک چیز تو یہ دی گئی، اور دوسری چیز جو یہ دی گئی، یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر سورۃ کے اختتام تک، یہ آیات اللہ تبارک، پورا قرآن تو زمین پر اترا ہے، لیکن یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع پر عطا فرمائی۔ ان آیات میں کیا ہے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اپنے رب سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر مجھ سے غلطی میں کوئی بھول میں کوئی جو ہے وہ کوتاہی ہو جائے، یا اللہ میرا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا ہم پر نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس چیز کی ہم میں طاقت نہ ہو اس چیز کا اللہ ہمیں حکم نہ دینا۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دینا۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت میں، انت مولانا، آپ ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مولا اور والی ہیں۔ فانصرنا، ہماری مدد فرما دیجیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ یہ کلمات اور یہ آیات یہ وہاں معراج کے موقع پر دی گئی، یہ دوسری چیز دی گئی۔ اور تیسری چیز جو دی گئی وہ یہ آپ کو خوشخبری دی گئی، آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لاتے ہوں اور آپ کے رب پر ایمان لاتے ہوں، اللہ ضرور بھی ضرور اس صاحب ایمان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جو کہتے ہیں کلمے کا ہی تو فرق ہے، انہوں نے کلمہ ہی تو نہیں پڑھا، ساری خصوصیات ان کے اندر ہے تو کلمہ ہی تو نہیں پڑھا انہوں نے، اور یہ کلمہ یہی تو کلمہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جو کلمہ بنیادی چیز ہے، اس کلمے سے وہ محروم ہے، اس کلمے پر فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ کی قسم یہ کلمہ ہے نا، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے ہم نے پڑھا ہے نا، ذرا ٹول پلازا کراس کریں، ذرا بستیوں میں جائیں، کلمہ بھی نہیں آتا لوگ، ذرا کریں کراس کریں، ذرا جھوپڑیوں میں جائیں، جھگیوں میں جائیں، اور صحیح ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہیں، کلمہ تو نہیں آتا، کلمہ تو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا۔ وہ پہاڑیوں میں جائیں، کلمہ نہیں آتا۔ کبھی کسی کو بٹھا کر کلمہ تو صحیح کروا دیں۔ یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ وہ لوگوں کے کلمے سیدھے کراتے ہیں، لوگوں کلمے صحیح کرواتے ہیں۔ ہم زیادہ آگے کی بات نہیں کرتے، ہمارے یہاں وہ لوگ جو اندرون سندھ سے کام کرنے آتے ہیں نا، یہ کام کرنے آتی ہیں جو ماسیہ وغیرہ آتی ہیں، کبھی اپنے گھر کی مسورات سے پوچھیں، ذرا ان سے کلمہ سناؤ، خود نہیں گھر کی مسورات سے گئے، ان سے ماسی سے بولے کلمہ سناؤ۔ ہمارے گھر میں جو روزانہ کام کرنے کے لیے آتی ہے نا، ان کے کلموں کو بھی کلمہ نہیں آتا۔ مسلمان کے گھر میں آئی ہیں، کلمہ نہیں آتا۔ کیا مقصد ہے؟ پیسہ دو بس کا کام ہوگا۔ کلمے صحیح کروائیں، پھر اس کلمے کا مقصد، مطلب، ترجمہ، خلاصہ، تشریح رکھیں، اس کلمے کا مقصد کیا ہے، پتہ چلے گا یہ کتنا وزنی کلمہ ہے۔ ساری خصوصیات ہوں لیکن کلمہ نہ ہو، جہنمی ہے، اور کلمہ ہو اور خصوصیات نہ ہو، کمی ہو تو ٹھیک ہے، جو گناہ کیے اس کی سزا تو ملے گی، لیکن ان دی اینڈ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔
تو یہ جو معراج ہے ایک بہت بڑا پیغام کیا دیتی ہے؟ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، اور یاد رکھنا مال کا نقصان ہو جائے، تکلیف بیماری پہنچ جائے، برداشت کر لینا، لیکن ایمان میں اور کلمے میں تمہاری کمی ہو، ایمان نیچے جائے آدمی اس کو برداشت نہ کرے۔ آج مال میں تھوڑی سی 19-20 ہو جاتی ہے نا، تھوڑا سا مال کم ہونے لگتا ہے نا، آدمی مالی اعتبار سے تنگی کا شکار ہوتا ہے، آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور ایمان وہ کہاں تھا وہ کہاں آ جائے، وہ زمین کی سطح کو لگنے لگتا ہے، آدمی کو فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ مقصود کلمہ نہیں رہا، مقصود مال رہا۔ تو اصل ایمان ہے، اصل کلمہ ہے، اصل وحدانیت ہے، اصل رسالت ہے، اصل توحید ہے، اس کو بنیاد بنانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک چیز بھی عرض کر دیں، یہ جو معراج کی رات ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے واقعے کے بعد کئی سال آپ کی زندگی رہی، آپ حیات رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی حیات رہے، اور آپ نے بھی یہ معراج کی کئی مرتبہ یہ رات آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ سے اس رات میں کوئی خاص مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے کہ جی اتنی رکعت نفل پڑھ لو اور ایسے پڑھ لو، پہلی رکعت میں یہ ہو دوسری رکعت میں یہ ہو، اس طریقے کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں انسان جتنا چاہے نفل پڑھنا چاہے جیسے پڑھ لے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، تلاوت کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی آدمی تسبیحات پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگلے دن کا روزہ، یہ روزہ بھی کوئی خاص اس دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ سے ثابت نہیں، ہاں کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اس نیت سے رکھے کیونکہ معراج ہے اور اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نفلی روزہ تو پھر انسان سال میں کسی دن بھی رکھ سکتا ہے، اس کی تو اس کو اجازت ہے۔ تو یہ ساری خلاصہ اور ساری ترتیبات ہم نے رکھ دی ہیں۔ عبادت کم ہو زیادہ ہو وہ ایک پرسنل میٹر ہے، لیکن انسان یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفے ملے ہیں، یہ تحفے اللہ نے نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچائے ہیں، اس تحفے کی قدر کرے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اور رسول کے ذریعے بھیجا ہے، اور ہم نالائق لوگوں کے ذمے یہ آیا ہے، ہمارے پاس یہ آیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کو سنبھال کر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔